اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 12 یعنی کہ سیکشن نمبر 12 12واں رکوع ہے، اور آیت نمبر 101 سے لے کے 104 یعنی 101 سے لے کے 104، 101 یعنی 101 جو آیت ہے وہ پڑھ رہے ہیں ہم پہلے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 101 یعنی 101 بنی اسرائیل، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 یعنی کہ 9 آیات، نشانیاں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی۔ وہ 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں وہ تھی جو امیجیٹ ان کے پاس تھی، یعنی ان کا وہ سٹاف یعنی عصا، ڈنڈا جس کو وہ پھینکتے تھے اور وہ اژدہا یا سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا تھا کہ وہ ان کا جو ہاتھ جس کو اللہ نے بالکل چمکدار بنا دیا تھا، کہ وہ مطلب یہ 2 نشانیاں اللہ نے ان کو دے کے بھیجا تھا، لیکن ٹوٹل 9 نشانیاں جو اس کے، کیونکہ باقی کی 7 جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آتی جانے والی تھی، کیونکہ وہ دکھانے والی فوراً نہیں تھی کہ ابھی جیسے کہ مطلب کبھی ایک چیز آئی پھر دوسری آئی، کہیں ان کے کراپس خراب ہوئے، کہیں وہ مینڈک بہت ہو گئے، تو وہ مطلب اس طرح سے وہ 1 by 1 آئے گی۔ تو ہر بار جب وہ لوگ توبہ بولتے تھے اچھا ٹھیک ہے اپنے رب سے دعا کرو، یہ مطلب جو بھی اب مصیبت ہے ہمارے لیے یا عذاب اس کو ہٹا دے تو ہم لوگ مطلب تم کو جانے بھی دیں گے اور ہم بلیو بھی کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں کرتے تھے ان لوگ۔ تو پھر دوسری آتی تھی، پھر تیسری، ایسا کر کے باقی کی 7 آئی۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ یقین یعنی کہ ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے 9 آیات بینات، روشن نشانیاں، کلیئر سائنس۔ تو وہ 9 یعنی کہ 9 نشانیاں ہم نے دی تھی، روشن نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو پوچھو جا کے بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، کہ جب آئے وہ ان کی طرف، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنَ، تو جب وہ آئے، جب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے وہاں پر، تو وہ بنی اسرائیل کی قوم وہاں تھی نا، فرعون کے پاس دربار میں جب آئے موسیٰ علیہ السلام، تو جا کے پوچھو بنی اسرائیل سے، کیونکہ ان کو یہ تمام نشانیوں کے بارے میں معلوم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی بات ہے وہ ان کو معلوم ہے، تو جاؤ ان سے پوچھو۔ یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قرآن میں بولی جا رہی ہے کہ جب جاؤ وہاں پر ان سے پوچھو۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ آئے وہاں پر، تو کہا فرعون نے، انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، تو کہتا ہے کہ میں او موسیٰ، میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ تم جو ہو وہ جادو کا پورا مطلب جیسے کہ کچھ جادوگری کا کچھ کام مطلب کر کے آئے ہو پورا۔ یعنی سوچ لو، کہیں پر وہ کہہ رہا ہے کہ تم جادوگر ہو، کہیں پر کہہ رہا ہے جادوگری کا کام کر کے آئے ہو، کہیں پر کہا جا رہا ہے تم پاگل ہو۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی تھی نا، قریش اور سب جو کہہ رہے تھے۔ To Moses we did give 9 clear signs. Ask the children of Israel when he came to them. Pharaoh said to him, O Moses, I consider you indeed to have been worked upon by sorcery.
اور یہاں پر 3 ہے اس کی نوٹس 2308 9 کلیئر سائنس، جو 9 سائنس پوری کی پوری جو ہے وہ ہم بنی اسرائیل یہ سورہ نہیں بلکہ مطلب سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں مطلب یہی کہا گیا ہے کہ جیسے سورہ آراف کی آیت نمبر 133 میں ہے اور اس طرح سے، اور اس کا کچھ حصہ مطلب یہاں پر ابھی مطلب تھوڑا سا ایک فیز ہے جو فرعون کی مطلب سٹوری کا، وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اور مطلب پہلے اور بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو دا اسٹوری آف فیرو اور a phase of it is here told with a view to exhibit the decline of a soul on account of pride in outward power and dignity۔ یعنی کہ ایک فرعون جو ہے اس کو اللہ نے ہی تو دیا تھا نا سب کچھ، جو بھی دیا وہ اللہ نے دیا، چاہے وہ مطلب اس کو دولتیں ملی، سونے ملے، سب کچھ ملے، اور پاور ملا، سپر پاور تھا بھائی اس ٹائم کا وہ۔ تو وہ فرعون جو ہے سوچ لو اس کے گھمنڈ کی وجہ سے، آن اکاؤنٹ آف پرائڈ، اس کے گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے، ان آؤٹ ورڈ پاور، یعنی جو پاور دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ باہر کا جو پاور دکھائی دیتا ہے، اور ایک ڈگنیٹی، ایک شان و شوکت، تو اس کی وجہ سے اس کا کتنا گہرا گراوٹ، اس کا گرنا جو ہے، یعنی اتنا گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے، اس کے پاور کی وجہ سے اس کا گرنا جو ہے وہ بتایا گیا کہ دیکھ لو اتنا بڑا باہری تو اس کا پاور دکھ رہا تھا نا، باہری پاور تو دکھ رہا تھا نا، آؤٹ ورڈ پاور، تو اس کی وجہ سے اس کا گرنا۔ پھر نیکسٹ نوٹ جو ہے 2308 ہم نے پڑھے 2309 ٹو دیم یعنی کہ مطلب دیٹ از ٹو فیرو ایز سٹنگ ان ہز کاؤنسل ود دا چیفس آف ہز پیپل، کہ ان لوگوں کے جو دربار تھا نا فرعون کا، اور وہاں پر اس کے سارے وزیر اور اس کے سارے جو بھی مطلب وہ جو مشورہ کرنے والے چیف سردار، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے نا۔ دا ہول سین از ڈسکرائبڈ in some detail from the point of view of nations اور امتس in سورہ آراف۔ تو سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 103 سے لے کے 103 سے لے کے 133 تک یہ پورا کے پورا سب ہے، یعنی سین جو یہ پورا دربار کا۔ تو یہاں پر خالی مطلب یہ اس چیز کو خالی ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ جو یہاں پر کہا گیا نا کہ when he came to them is جاءہم، کہ جب وہ آئے یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف، تو ان کی طرف کہاں؟ اس دربار میں۔ اور پھر تیسری جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ اے ڈفرنٹ اینڈ لیٹر اسٹیج ان دا سین، یعنی ابھی یہ جو سین پورا ہم کو جس طرح سے اللہ ہم کو قرآن میں بتاتا ہے، تو اس کا آگے کا مطلب اس کے الگ الگ جو سین ہے اور بعد کا جو مطلب سین ہے، تو وہاں پر فیروز چیفز کال موزز اے سورسرر ویل ورسڈ۔ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 109 میں کہا گیا تھا کہ فرعون کے سرداروں نے کہا کہ موسیٰ جو ہے بڑا ہی اچھا سیکھ کر آیا ہے، مطلب جادو، ویل ورسڈ۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے ہیئر موزز who had come with the 9 signs but had not yet shown them، کیونکہ 9 نشانیاں جو اللہ کی تھی وہ لے کر تو آئے تھے، لیکن وہ ایک ایک کر کے ابھی آئیں گی نا، مطلب 7 نشانیاں ابھی نہیں آئے، ابھی 2 ہی نشانی انہوں نے بتائی جو 2 سائنس تھے۔ اور is reproached with being the object of sorcery، he is practically told that he is mad۔ اور پھر ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک ابھی جادو کا مطلب سب کچھ مطلب جو آبجیکٹ ہی بن کر آئے، یعنی جادو کا کچھ کر کے آئے ہے پورا۔ کہیں پر کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے، اور ابھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مطلب کہ ان کو اور پریکٹیکلی ان کو مطلب یعنی پاگل بھی کہا گیا۔ جیسے یہی سب چیزیں سوچ لو، استغفر اللہ، معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو بولے نا۔ اب ہے آیت نمبر 102 یعنی 102۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک
یا فرعون مسبورا. اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے اندر ایک جلال، ان کا نیچر بہت جلالی تھا نا، غصہ ان کو بہت آتا تھا. تو اب انہوں نے برابر لتاڑ کے جواب دیا. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقد علمت، تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، لقد علمت ما انزل هؤلاء، کہ وہ جو بھی چیزیں مطلب اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہیں، یہ جو بھی چیزیں یہ بھیجی گئی ہیں، ہؤلاء یہ سب کی سب، الا رب السماوات، کسی اور نے نہیں بھیجا ہے سب کچھ. یہ سب کچھ جو اتارا گیا ہے، یہ نشانیاں، یہ سب، تو یہ سب کچھ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا جو رب ہے اس کی طرف سے. اور یہ تمام نشانیاں اور جو بھی اللہ نے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھ مطلب ہارون علیہ السلام بھی، مطلب ان کو بھی نبی ان کے بنا کے ساتھ میں بھیجا. والارض بصائر، یہ سب چیزیں وہ ہے جو تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ابھی عصا ہے، جس سے کہ جب وہ مطلب جو لوگوں کے سامنے جو ہونے والا ہے پورا جادوگروں کے ساتھ کمپٹیشن، تو اس کے اندر جب ان کا جو عصا ہے وہ بہت بڑا اژدہا بن کے، اور وہ سارے جو جادوگروں نے پھینکے تھے رسیاں، لکڑیاں اور جو کچھ بھی، جو سب کو آنکھوں کا دھوکا ہو رہا تھا کہ سب دیکھ رہے تھے اور سب کو لگ رہا تھا باپ رے اتنے سارے سانپ، گچھے کے گچھے، اور ڈر رہے تھے لوگ. لیکن جو اصلی چیز یہ تھی کہ وہ جو اللہ کا جو دکھایا ہوا جو تھا وہ چیز نے سب کو کھا گیا، نگل گیا. اور یہ اللہ نے کہا یہاں پر اس آیت کے اندر کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جب جو کہا فرعون سے کہ یہ جو کچھ بھی بھیجا، قال لقد علمت، تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، ما انزل هؤلاء، یہ جو کچھ بھی اتارا گیا ہے، الا رب السماوات والارض بصائر، یہ بصائر ہے یعنی کہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ثبوت ہے یہ سب. تو یہ ہے نا برابر. تو انہوں نے بھی برابر ایسا جواب دیے کہ جو ایک بولتے نا جلالی جواب ہے یہ، کہ تو بہت اچھی طرح جانتا ہے، سمجھا. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، جیسے اس نے کہا نا کہ میں انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، میں تو سمجھتا ہوں موسیٰ کہ تو ابھی جادوگری ساری سب اس کے اوپر پورا کام کر کے آیا ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں، یا فرعون، یا موسیٰ، یا فرعون، مسبورا، تیری تو پوری کی پوری تباہی ہے، تو تو پورا کے پورا فنا ہونے والا ہے. یعنی سوچو انہوں نے کتنا بڑا جواب دیا. Moses said, "You know well that these things have been sent down by none but the Lord of the heavens and the earth as eye-opening evidence. And I consider you indeed, O Pharaoh, to be one doomed to destruction." اس نے تو کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں تو جادوگری کا پورا کام کر کے آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا ہوں تو پورا کے پورا ڈوم ٹو ڈسٹرکشن ہے، تیری تباہی تو پوری یقینی ہے، ضروری ہے. اب اس کی جو نوٹ ہے 2311، We can well suppose Moses to ask Pharaoh to recall all the past history of Moses. یعنی یہاں پر ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی سٹوری بک تو نہیں ہے نا قرآن کہ بہت ایک سین بائی سین آئے گا. تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرعون جو ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاسٹ ہسٹری ہے، یعنی جو ہو چکا ہے پہلے، اس کے بارے میں غور و فکر کر کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو تو پاگل قرار دے رہا ہے اگر. For Moses had been brought up in Pharaoh's palace in all the learning of the Egyptians. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی پاگل ہوتے ہاں تو پھر کیوں تم نے ان کو، یعنی کہ جو فرعون کا محل ہے اس کے اندر تمام ٹریننگ جو ایجپشنز کی ہوتی ہے، یعنی وار فیئر، ان کے جتنے بھی ٹرکس اور ٹیکٹکس، اور جو ایک شہزادے کو سکھایا جاتا ہے، راجکمار کو، ایک پرنس کو، تو وہ ان کو ایک پرنس کی طرح سے ٹرین کر کے بڑا کیا گیا. تو اگر وہ ایک میڈ تھے، پاگل تھے، تو ان کو پھر یہ تمام چیزیں وہ سیکھ کیسے سکے؟
इससे उन्होंने जाहिर किया कि देखो पास्ट हिस्ट्री में जाओ कि वो इंटेलिजेंट थे तभी तो तुम सिखा सके ना. He could not therefore be mad. इसलिए वो पागल नहीं, इंटेलिजेंट थे जो इतना सारा सीखे. और ना ही वो कोई सिंपलटन थे जो वर्कड ऑन बाय इजिप्शियन मैजिक कि भाई यानी लाओ भाई चलो आंखों का धोखा लोगों को डिसीव करने का इजिप्शियन मैजिक चलो सीखो. व्हाट ही वाज गोइंग टू शो वाज समथिंग फार ग्रेटर. मगर अभी वो जो दिखाने वाले हैं वो तो बहुत अजीम बात थी जो होने वाली थी, क्योंकि अल्लाह ने उनको जो दे के भेजा था वो कोई मामूली बात तो नहीं थी ना. इट वॉज नॉट द डिसेप्टिव मैजिक ऑफ फेरो सॉर्सरर्स, यानी जो फिरौन के जो थे जादूगर आंखों का जो ट्रिक बाजी करके धोखा देते थे वो नहीं है वो, क्योंकि वो तो अल्लाह का है ना. बट ट्रू साइंस, सच्ची निशानियां दैट केम फ्रॉम अल्लाह, द लॉर्ड ऑफ ऑल पावर. तुम्हारे पास तो इतना सा पावर था दुनिया का जो अल्लाह ने दिया. अल्लाह तो लॉर्ड ऑफ ऑल पावर है. इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे उसका, हर शय पे पावर है. तो उसके पास से एक सच्ची निशानी लेकर आए. अब क्या होगा? दे वर टू ओपन द आईज ऑफ हिज पीपल, क्योंकि जब इन लोगों ने वो चीज देखी, कितने सारे लोग जो दिल ही दिल में ईमान ले आए ना मूसा अलैहिस्सलाम पे, जो डरपोक थे उन्होंने दिल में ही रखा, जो निडर थे वो सामने आ गए. एंड इफ फेरो रेजिस्टेड फेथ, यानी कि अगर फिरौन जो है वो तो ईमान के अगेंस्ट जाने ही वाला है, नहीं मानेगा. तो मूसा अलैहिस्सलाम वार्न्स हिम, मोसेस वार्न्स हिम दैट फेरो इन दैट केस वाज डूम्ड टू डिस्ट्रक्शन, कि अगर इसने ईमान नहीं लाया, ईमान के मतलब अगेंस्ट जा रहा है, तो ये यकीनन तू तो तबाह होने वाला है. यानी उनका ये कहना जो है, उसने तो कहा तू जादू करके आया, लेकिन इन्होंने कहा तू तो पूरा डूम टू डिस्ट्रक्शन है. दिस इज द कोर्स ऑफ द सोल दैट सिंक्स डाउन बाय प्राइड. ये अब सोच लो, ये कोई भी रूह, कोई भी जान, किसी भी इंसान के लिए ये बात है कि जब वो घमंड और गुरूर करता है ना, तो वो सिंक डाउन करता है, डिक्लाइन होता है उसका, वो नीचे जाता है. और वैसे भी सचमुच भी ड्राउन ही हुआ, वैसे भी वो ड्राउन हुआ. एंड देख लो दोनों ही तरफ. आयत नंबर 103, फअराद अन यस्तफिज़्ज़हुम मिनल अर्दि फअग़रक़नाहु व मन मअहु जमीअन. तो अब इरादा किया उसने, फअरादा, तो अब उसने ये इरादा किया फिरौन ने, यस्तफिज़्ज़हुम मिनल अर्दि, इनको जमीन के सतह पे से पूरे के पूरे इनको खत्म कर दो. तो वो खत्म कर देने का जो था वो यही था कि इनकी नस्ल खत्म करो. भाई लड़कों को तुम अगर कत्ल कर रहे हो तो उनके घर के लड़के जो बड़े होंगे, जवान होंगे, वो होंगे ही नहीं, तो नस्ल तो खत्म होगी, बची औरतें, लड़कियां. तो ये उसके इरादे थे, और वही था कि वो कत्ल करो या फिर जो भी इसके इरादे थे, लेकिन ये था कि इनको फेस ऑफ द अर्थ से पूरा के पूरा निकालो. तो फअरादा, यानी फिरौन ने ये इरादा किया, अन यस्तफिज़्ज़हुम मिनल अर्दि, कि जमीन की सतह पे से इनको हटा दो, निकाल दो. फअग़रक़नाहु, तो अल्लाह कहता और हमने लेकिन उसको गरक ही कर दिया. वो क्या हटाएगा? व मन मअहु, और उसके साथ जो भी थे, जमीअन, सब के सब, यानी कोई जिस्म के साथ यानी बॉडी के साथ थे, और कोई दिल और दिमाग के साथ थे, यानी जो सोच रहे थे कि फिरौन के साथ हैं वो. तो अल्लाह ने उन सबको, अल्लाह ने कह दिया, हमने उस सबको ड्राउन कर दिया, यानी कि फिरौन को और उसके साथ जो भी थे सबको. तो कुरान के अंदर जो बात आई है वो अल्लाह ने कहा फअग़रक़नाहु, हु मीन्स हिम, तो हमने उसको गरक किया, व मन मअहु जमीअन, और उसके साथ जो भी थे सबको जमा करके. तो अब सोच लो, ये जो इस मतलब जैसे कि वो जो मूवी आई थी 10 कमांडमेंट्स, उसमें भी मतलब ये दिखाए थे कि फिरौन जो है वो खड़े रह के देख रहा और वो नहीं गरक हुआ, जबकि कुरान के अंदर जो है वो गरक हुआ और वो ही सच है, वो ही गरक हुआ. वैसे तो खैर उस मूवी में बहुत सारी गलतियां, मिस्टेक्स थी. सो ही रिजॉल्व टू रिमूव देम फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, बट वी डिड ड्राउन हिम एंड ऑल हु वर विद हिम.
اس کی نوٹ ہے 2312. Pharaoh on this tries various subterfuges and plans for removing not only Moses but all his people by doing away with them. فرعون جو ہے اس نے بہت ہی طرح طرح کے جو بھی اس کو مطلب کہیں پر وہ چیٹ بھی کرتا تھا، کہیں پر اس کے وہ جو دھوکے بازی یعنی کہیں کچھ عذر پہنچانا، یہ سب ایسے سب چیزیں کر کر کے اس کے ڈفرینٹ جو پلانز تھے وہ سب کر رہا تھا تاکہ وہ مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ یعنی پورا ان کا خاتمہ کر دے. The detailed story is not told here. یہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ سٹوری نہیں ہے، بٹ may be read in سورہ آراف جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ آراف میں کافی ڈیٹیل میں. But Allah's wrath descended on Pharaoh and those who were with him in body and mind. اللہ کا غضب جو ہے وہ اترا فرعون کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو بھی اس کے ساتھ جسمانی طور پہ جو تھے اور جو دل اور دماغی طور پہ بھی تھے ان پر بھی. The Egyptians who repented یعنی وہ مصری لوگ ایجپشن جنہوں نے توبہ کی were subject to Pharaoh's wrath کیونکہ وہ فرعون کے ظلم کی شکار تھے. But were saved from the wrath of Allah. مگر انہوں نے چونکہ انہوں نے توبہ کی تو ان لوگ فرعون کے غضب کے بھلے شکار تھے لیکن اللہ کے غضب سے وہ بچ گئے. اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا wrath تو زیادہ ہے نا، تو اس سے تو وہ مطلب بچ گئے نا کیونکہ انہوں نے توبہ استغفار کیا. آیت نمبر 104 104 وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اب یہ آیت ایسی ہے جس کے لیے مطلب سب مفسرین جو ہیں کامنٹیٹرز ان سب کی رائے کہیں کہیں ڈیفرنٹ ہے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ اور پھر کہا ہم نے اس کے بعد یعنی اس کو جب وہ غرق ہو گیا سب ہو گیا اس کے بعد اللہ نے کہا لے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا اسکنوا الارض جاؤ جا کے رہو اس زمین کے اوپر، پرومس لینڈ اس کے اوپر جا کے تم رہو یعنی پیلسٹائن. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ تو جب آئے گا ہمارا سیکنڈ پرومس. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے جاؤ ابھی جا کے وہاں رہو اور بہت ہی سیکیورلی یعنی کہ اچھے سے امن و امان میں جا کے رہو. جاؤ وہاں پہ ان کے تمام جو باغات ہے، ان کے خزانے ہیں، ان کے کھیت ہے، ان کے گھر ہے، سب کچھ تم جا کے یوز کرو جاؤ. لیکن آگے اللہ یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہے فیضا جا وعدل آخرہ، لیکن جب وہ دوسرا وعدے کا ٹائم آ جائے گا نا جو اللہ کا پرامس ہے تو جئنا بکم لفیفا تو ہم تم سب کو جمع کریں گے یعنی سب کے سب کو جمع کرے گا اللہ. جیسے ایک جھاڑو مار کے تم کیسے کچرا جمع کرتے ہو اس طرح سے جمع کرے گا اللہ. اللہ نے یہ بات کہی ہے قرآن کے اندر. اور پھر ان کے ساتھ یعنی کہ مطلب جو بھی ہوگا جیسے کوڑا کرکٹ کو کیا کرتے ہیں یا تو جلا دیتے ہیں یا مطلب اس طرح سے ہی کچھ کرتے ہیں نا جیسے. تو یہ اللہ نے کہا جب سیکنڈ وعدے کا ٹائم آئے گا تو ہم تم سب کو پورے جہان سے جمع کر دیں گے اس جگہ پہ پیلسٹائن میں. And we said thereafter to the children of Israel, dwell securely in the land of promise. But when the second of the warnings came to pass, we gather you together in a mingled crowd. تو یہ جو ہے یہاں پر پہلا بولتے ہیں جو ہوا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا تو پہلا تو وہ ہے، اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے نہیں مانا اور ریجیکٹ کیا، رد کیا. تو اب اس کا جو ہے جیسے کہ سمجھ لو کہ کوئی بھی یعنی کہ مطلب جیسے کنڈیمڈ پرزنرز جو ہے وہ تو مطلب اب صرف ان کا جو مطلب جو باقی ہے وہ کیا ہے یعنی صرف ایگزیکیوشن باقی ہے نا ابھی. مطلب یعنی وہ ہے تو مجرم نا، تو جو مجرم ہے لیکن اب
جب سزا کا وقت آئے گا تب اللہ وہ جو مطلب جو بھی سزا جو ہونی وہ تب ہوگی. ابھی سزا ہونا باقی ہے. مجرم قرار دے دیے گئے. اینڈ وی سیڈ دیر آفٹر. تو اس کو ابھی ہم اس کی جو نوٹ ہے 2313, the Israelites were taken to the promised land in Palestine, and they established their own kingdom there, but they forfeited Allah's favor by their sins and backsliding, and will have to answer like all souls by the law of personal responsibility at the day of judgment. تو اسرائیلی جو ہیں ان سب کو پرومس لینڈ جو ہے ان کا فلسطین تو وہ ان کو مطلب دے دیا گیا. دنیا میں وہ سب طرف مطلب جو بکھرے ہوئے ڈائسپورا جس کو کہتے کہ جو ایک جس جگہ کے وہ ہیں اور وہ سب جگہ دنیا میں مطلب الگ الگ لینڈ میں پہنچ گئے تو ان کو وہاں سے مطلب واپس لا کے جمع کیا جا رہا ہے. اینڈ دے اسٹیبلش دیئر اون, اور انہوں نے وہاں پر اپنا خود کا کنگڈم بنایا, اپنا خود کا راج. لیکن اللہ کا جو فیور تھا وہ انہوں نے گنوا لیا, لوز کر دیا, کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے, اور پھر جس طرح سے انہوں نے مطلب بہت ساری چیزوں کے اندر جو انہوں نے بیک سلائیڈنگ کی, اور جو بھی انہوں نے مطلب پیچھے سے جو بھی حرکتیں بھی کی, یا جو چیز انہوں نے اللہ سے جو بھی کووننٹ وعدے تھے وہ سب توڑ دیے. تو اب اس کا تو ہے نا, وہ لوگ حقدار بن گئے نا سزا کے. تو اب ان کو بھی ہر ایک جان کو جو اپنی لا آف پرسنل ریسپانسبلٹی, اللہ نے یہ قانون بنایا کہ ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہوگی پرسنل, یعنی سب کو اپنی ذمہ داری کی جواب دہی کرنی ہی پڑے گی, ویسے ہی ان کو بھی کرنی پڑے گی قیامت کے دن. اور سیکنڈ وارننگ کے لیے جو نوٹ ہے 2314, تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ تر یعنی کہ مطلب اس کے بارے میں سب کی الگ الگ وہ ہے کہ when this second warning due to the rejection of, یعنی کہ یہاں پر کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام came to pass. The Jews were gathered together in a mingled crowd. Some commentators understand the second warning to be the day of judgment, the promise of the hereafter. اس لیے یہاں پر اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی کلیئر اور ایک دم مطلب ایزیلی سمجھ جائیں, ایسی نہیں ہوتی. اس لیے ان کے سب کے الگ الگ وہ ہے کہ وہ بھی ہے, اور پھر جیسے کہ مطلب دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب ان کو یعنی جمع کیا جائے گا. سیکنڈ وارننگ کا جو ابھی ٹائم آئے گا. اور یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے اور تفسیر ابن کثیر کو انشاءاللہ پڑھیں گے.